جی ناظرین، روبرو کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایڈوکیٹ عبدالماجد بانڈے۔ ماجد صاحب نے LLM لندن سے کیا ہے، سپریم کورٹ میں وکالت بھی کی ہے، یہ سیاست سے بھی وابستہ رہے ہیں اور یہ عوامی اتحاد پارٹی کے چیف سپوکس پرسن بھی تھے اور ان نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے۔ آج ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے متعلق، ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات کے متعلق کچھ سوالات کریں گے۔ جی ماجد صاحب، روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ فیضان۔ ماجد صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق جاننا چاہیں گے، آپ کے تعلیمی سفر کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پر ختم ہوا، اس دوران آپ کو کن نشیب و فراز سے گزرنا پڑا اور کیا یادگار باتیں، یادگار واقعات جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ فیضان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس وقت یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا۔ تو جہاں تک میرے تعلیمی سفر کا تعلق ہے، میری بنیادی تعلیم جو ہے وہ اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول ہندوارہ جو ہے، تو آج کل وہ سن رائز کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب 80 کے آخر میں جب گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں پر فراہم ٹرسٹ کے تحت جو اسکول یہاں پر چلتے تھے ان کو بین کیا، تو اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول بھی بین کیا گیا۔ اس کے بعد میں یہاں پر لائٹ ہاؤس پبلک اسکول ہندوارہ میں نے ایڈمیشن لیا۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری ہندوارہ جو ہے، وہاں پر میں نے 11ویں اور 12ویں جماعت وہاں سے پاس کیا۔ تو پھر میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور سے BSc کیا۔ اس کے بعد میرا LLB جو ہے وہ دہلی میں ہوا، IMS لاء کالج میں۔ تو اس کے بعد مجھے قسمت نے موقع دیا کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں اور وہاں لندن میں نے LLM کیا، ماسٹرز ان لاء میں نے وہاں سے حاصل کیا۔ تو یہ میرا تعلیمی سفر جو ہے، یہ میرے تعلیمی سفر کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو اس دوران مجھے بہت سارے تجربات اور مشاہدات سے گزرنا پڑا، جیسے کہ یہاں پر جب 90 کے اوائل میں جب یہاں پر تحریک شروع ہوئی، عسکری تحریک کا جب یہاں پر آغاز ہوا، تو ہمارا پورا بچپن جو ہے وہ اسی میں چلا گیا۔ تو ہم نے وہ جو انسان ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہوتا ہے یا جو بچپن کی یادیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ہمارا وہ سب کچھ وہ چھن گیا ہم سے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جہاں تک کہ عسکری تحریک یہاں پر رہی، تو زیادہ تر کھٹی یادوں کا سلسلہ یہ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں وہ کھل کر سانس لینے کا موقع نہیں مل سکا یہاں پر۔ تو اس کے بعد جب ہم نے دلی کا رخ کیا یا جب ہم باہر چلے گئے، انگلینڈ کا سفر رہا، تو وہ قدرے خوشگوار رہا، لیکن یہاں پر جتنا بھی سفر رہا وہ اسی عسکری تحریک کی نظر ہو گیا۔ تو اس میں خوشگوار یادوں کا زیادہ لمبا سلسلہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جی ماجد صاحب، آپ نے رنگ برنگ زندگی گزاری ہے، آپ سرکاری ملازم بھی تھے اور آپ نے ایز اے پرائیویٹ ٹیچر بھی آپ نے کام کیا ہے اور آپ اب سیاست سے بھی وابستہ رہے ہیں اور آج آپ وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے اپنے آپ کو کہاں پہ مطمئن پایا؟ جی، یہ تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، چونکہ میں شروع میں تقریباً 98 میں گورنمنٹ ملازم بھی تھا۔ تو ان دنوں ہمارے ڈپارٹمنٹ آف فشریز میں ایک پرماننٹ امپلائی کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، لیکن شاید میری شخصیت کو وہ گورنمنٹ جاب راس نہیں آیا اور میں نے آج تک کبھی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے یہاں پر ہمارا ایک مقامی اسکول کہکشاں پبلک اسکول ہندوارہ بڑا ریپیوٹڈ اسکول تھا، تو وہاں پر بھی میں نے کام کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جب یہ لاء کی پڑھائی جب میں نے کی، تو لاء میں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں کورٹ میں جاؤں وہاں پر پریکٹس کروں، میں نے یہ خصوصاً میں نے یہ سیاست کے لیے کیا تھا، کیونکہ میرا ذہن جو ہے، میرا اندرون جو ہے وہ زیادہ تر سیاست کو پسند کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں، لیکن اب تو حالات بہت بدل چکے ہیں۔ تو اگر میں اس بارے میں بات کہوں کہ میں نے سب سے زیادہ کہاں پر اپنے آپ کو مطمئن پایا، تو بحیثیت استاد میں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ مطمئن پایا۔ ان دنوں سیلری بھی ہماری بہت کم تھی، زیادہ پیسہ بھی وہاں پر نہیں تھا، لیکن جو دلی سکون تھا اور جو جتنا بھی وہاں پر ہمیں ملتا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ اس میں زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو پاتی تھی۔ میری زندگی جو ہے یا میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، تو یہ زیادہ تر ایکیڈمکس کے ہی ارد گرد گھومتا ہے اور میں اپنے آپ کو زیادہ اسی چیز میں، اسی قالب میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں۔ جی، لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمت کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور اپنی پراپرٹی جو ہے داؤ پر لگاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے کیوں استعفیٰ دیا گورنمنٹ ملازمت سے؟ چونکہ گورنمنٹ ملازمت سے جب میں نے استعفیٰ دیا، میں نے ابھی آپ سے یہ بات کی کہ 98 میں نے ریزائن کیا گورنمنٹ جاب سے۔ بال جبریل کے اندر ایک رباعی ہے، اس میں علامہ اقبال نے ایک مکالمے کی صورت میں وہ کہا ہے، عقاب اور چونٹی کے درمیان۔ تو میں وہ شعر بھی یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ایک دن چونٹی نے عقاب سے کہا
یہ گفتگو اقبال بالج بریل کے اندر یہ موجود ہے. عقاب نے چونٹی نے عقاب سے کہا کہ میں پائمال و خار پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند. تو چونکہ چونٹی نے اس کو کہا کہ میں پائمال ہوں، لوگ مجھے اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں، لیکن آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی اڑان جو ہے وہ ہمیشہ آسمان میں رہتی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو عقاب نے اس کو جواباً کہا کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے کھا کے راہ میں نہ سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں. سپر آسمان کو کہتے ہیں. تو اس نے اس کو کہا کہ آپ تو اپنا رزق زمین کی گرد میں ڈھونڈتی ہیں، تبھی تو آپ کو لوگ پائمال کرتے ہیں، پاؤں کے نیچے آپ کو رونتے ہیں، لیکن میں اپنا رزق آسمانوں میں تلاش کرتا ہوں. تو ان دنوں مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ محرک بنا اس چیز کا کہ میں نے گورنمنٹ جاب سے استعفیٰ دیا. جی ماجد صاحب، آپ نے فارن میں پڑھا ہے. واٹ آر یور آبزرویشنز اینڈ ایکسپیرینسز؟ واٹ از مسنگ ان آور ایجوکیشن سسٹم؟ اور آپ نے وہاں کے سماج کو بھی دیکھا ہے، تو کیا خاص چیزیں وہاں کی آپ یہاں دیکھنا پسند کریں گے؟ دیکھیے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. جہاں تک میرے تجربے اور مشاہدے کا تعلق ہے، کیونکہ میں نے یہاں پر بھی پڑھائی کی تھی اور پھر مجھے قسمت نے موقع دیا کہ میں باہر کے ممالک میں بھی جاؤں، خصوصاً میں لندن میں 3 سال رہا وہاں پر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں جگہ کی جو اگر ہم تعلیم کی بات کریں گے تو تعلیم میں بھی آسمان اور زمین کا فرق ہے. یا لوگوں کا رہن سہن جو ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے، یہاں جتنے بھی اگر ہم کسی بھی چیز کو اگر ہم جوڑ کے دیکھیں گے تو کسی بھی چیز میں سملرٹی نظر نہیں آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے، چونکہ وہاں پر وہ ایک پرامن ملک ہے، وہاں کے شہری جو ہے ان کو زیادہ حقوق حاصل ہے اور جو ایجوکیشن ان کی ہے وہ ان کو زیادہ فری ملتی ہے. تو اس حوالے سے بھی وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور وہاں کا انفراسٹرکچر جو وہاں کا ہے، یونیورسٹیز کا یا کالجز کا، وہ ہم سے بہت بڑا ہوا ہے. یا جو وہ سافٹ ویئرز وغیرہ یونیورسٹی میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. تو اور وہاں پر جو پروفیسر جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، وہ ان ریئل سینس وہ ماسٹرز ہوتے ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ کے، وہ آتھرز ہوتے ہیں کئی 10 کتابوں کے، 20 کتابوں کے. تو اس لحاظ سے وہاں کا جو ایک اکیڈمک جو وہاں کا ماحول بن جاتا ہے، تو وہاں پر انسان زیادہ بہتر طریقے سے پڑھائی کر پاتا ہے. اور یہاں کا سسٹم جو ہے، یہاں پر بھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بڑے قابل اور ذہین استاد ہیں، کیونکہ وہ میرٹ کی بنیاد پر وہاں پر ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے وجوہات ایسے ہوتے ہیں، یہاں پر زیادہ تر ٹیچرز کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ٹیچر کمیونٹی جو ہے وہ ان کا اس میں نگیٹو رول ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ملٹیپل ریزنز یہاں پر ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ وہ پروگرس نہیں کر پاتا ہے جو وہاں وہ ویسٹ میں، یا میں باہر کے ممالک کی بات کروں گا، وہاں کے اندر جو وہ پروگرس دکھاتا ہے. لیکن اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے، تو تاکہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر بنے. تو فی الحال جہاں تک میرے تجربے اور مشاہدے کا تعلق ہے، تو میں نے وہاں کی جتنی بھی چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی، تو وہ سب چیزیں مجھے لگی، چاہے ایکڈیمکس کے ریلیٹڈ ہوں یا جاب کے ریلیٹڈ ہوں، یا ان کا ورک کلچر ہو، یا ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، یا ان کے وہ کھانے پینے کا طریقہ، یا زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے، وہ مجھے ایک آئیڈیل سماج میں جیسا ہوتا. ان کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں، لیکن اگر ہم ان کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو وہ سرپاس کرتی ہیں ان کی خامیوں کو. جی ماجد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ الیکشن بائیکاٹ اور ہڑتال سیاست کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فیضان صاحب، جہاں تک الیکشن، میں نے اس پہ کئی مضامین بھی لکھے اخباروں میں، تو جہاں تک الیکشن بائیکاٹ اور ہڑتال پولیٹکس وغیرہ اس کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ میں بنیادی طور پر اور اصولی طور پر میں اس کے خلاف ہوں. کیونکہ اگر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں، اور ہمارے ناظرین جو ہمیں بعد میں دیکھیں گے وہ میرے ساتھ اس بارے میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کچھ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا اس کے متعلق ایک منفرد نظریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے ہم مکمل ہڑتال کرتے آئے ہیں، ہم نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 30 سال کی ہم وہ جدوجہد جو ہے ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں اور اس کی سوات انالیسس کریں. جیسا میں بار بار کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، اور جہاں پر سوشل میڈیا پہ کبھی لکھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ ہمیں اس کی سوات انالیسس کرنی چاہیے. یعنی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ان 30 سالوں میں اسپیشلی ہماری اسٹرنگتھس کیا رہی ہیں. مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے، بین الاقوامی کمیونٹی پر دباؤ کریٹ کرنے کے لیے، انڈیا کو ٹیبل پر لانے کے لیے، پاکستان کو ٹیبل پر لانے کے لیے ہماری اسٹرنگتھس کیا ہے. اور اسی طرح ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہے، ہماری کہاں پر ہماری کمزوریاں نہیں ہے. اور ہمیں آج بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر 5 اگست کے بعد اگرچہ حالات بالکل بدل چکے ہیں، بالکل ایک سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان بدلتے حالات میں بھی، اس بدلتے سیاسی منظرنامے میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اپرچونٹیز کیا ہے.
اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے تھریٹس کیا ہے، SWOT، اسٹرینگس، ویکنیسز، اپرچونٹیز اور تھریٹس ہماری کیا کیا ہے. تو ہمیں اس کو اٹھا کے دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم بائیکاٹ پچھلے 30 سال سے کرتے آئے ہیں، یا ہم نے ہڑتال کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے اس سے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پچھلے 30 سالوں سے مسلسل ہم جو ایک عمل کرتے آئے ہیں، تو اس کے صرف مجھے لگتا ہے کہ اس کی صرف 2 وجہ ہیں، چاہے ہڑتال ہو یا چاہے یہ الیکشن بائیکاٹ ہو. یہ ہم صرف 2 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ایک تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے، اور دوسرا سائملٹینیسلی جو ہم ہمیشہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی کمیونٹی کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. میں دونوں پہ بات کرنا چاہوں گا، میں تھوڑا ٹائم آپ کا لوں گا، دونوں پہ میں بات کرنا چاہوں. دیکھیے ہندوستان کو پہلے ہی پتا ہے کہ کوئی کشمیری دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی کشمیری دل سے ان کے ساتھ ہوتا تو جو 5 اگست کو انہوں نے جو یہاں پر ایک ڈکیتی یہاں پر کی، اور وہ بھی قانون کی آڑ میں، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کوپ میں اس کو کہتا ہوں، کانسٹیٹیوشنل کوپ، اور وہ توڑ مروڑ کے اس کو قانون کو پیش کیا، تو اس وقت انہوں نے پورے کشمیر کو یرغمال بنا کے رکھا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ٹیکرز یہاں پر نہیں ہیں. ایک بات. تو اب ہم اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو یا ہڑتال کرتے ہیں تو یہ ہم انڈیا کو ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ کشمیر ان کے ساتھ نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان کو ایک بہت بڑی تجارتی منڈی سمجھتی ہے. ان کے اس سے بڑے معاہدے ہیں، ان کے ساتھ وہ ڈیفنس کی ڈیلز ہوتی رہتی ہیں. تو جب تک مسئلہ کشمیری ابلتا رہے گا، یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اس کو کہتے ہیں، یہ جب تک اس پہ رہے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، جس میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ US ہے، UK ہے، فرانس، جرمنی وغیرہ، یہ یورپین کنٹری جو ہیں، یہاں اسرائیل کی ہم بات کریں گے، تو ان کا جب تک یہاں پر یہ کنفلکٹ چلتا رہے گا، ان کا سامان یہاں سے اٹھتا رہے گا. تو وہ لیسٹ کنسرن ہے. چونکہ میں لندن میں رہا ہوں، میں نے وہاں پر ایمبیسیز کے باہر پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے، مجھے یہ پورا یہ میکنزم کیسے وہاں پر آپریٹ کرتا ہے میں نے پورا دیکھا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں کشمیری ڈائسپورا وہاں پر بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ جو وہاں پر کام کر رہا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں یہاں سے ان کو کچھ سگنل دینے کی ضرورت ہے. وہاں پر جو ہمارے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر جو ہے، وہاں سے جو ہمارے بھائی وہاں پر ہے، یا پاکستان سے جو ہمارے بھائی وہاں پر ہے، تو اور انڈین یہاں پر یہ انڈین سائڈ، انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر سے جو وہاں پر لوگ ہیں، وہ تو اس کے لیے بڑا اچھا خاصا کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کشمیر میں اپنے آپ کو مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہڑتال کی پالیٹکس جو ہے، یا یہ جو ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ بائیکاٹ کی پالیٹکس جو ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اور جو ہماری یہاں پر لیڈرشپ ہے، لوگ جن کو مانتے ہیں، لوگ جن پہ اعتماد کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو مل بیٹھ کے، جو میں نے ابھی SWOT انالیسس کہا، اس پہ SWOT انالیسس کرنی چاہیے اور اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. کشمیر کے اندر جو موجودہ سیاسی ایک نظام ہے، وہ مین سٹریم اور حریت پسندوں پر مشتمل ہے. آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں بنیادی طور پر ایک کشمیری ہوں، میرے اندر وہی جذبات ہیں جو ایک کشمیری کے ہونے چاہیے. تو مین سٹریم ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ مین سٹریم اور حریت کی آپ نے یہاں پر بات کی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرا الیکشن سیاست میں جانے کا موڈ اس لحاظ سے بنا کہ انجینئر صاحب کے ساتھ سیاست میں جانے سے پہلے میرے ان کے ساتھ دوستانہ بھی رہا ہے. تو انجینئر رشید صاحب جو بات لے کے چلے، یعنی کہ وہ سینٹیمنٹ اور ڈیولپمنٹ کو ہم ایک ساتھ چلائیں گے، ہم ساتھ لے کے چلیں گے، تو وہ بڑا اچھا سٹیپ ہے. میں اپنے آپ کو، چونکہ میں نے آرمی کا انٹراگیشن بھی سہا ہے اور بڑا بروٹل انٹراگیشن سہا ہے، تو میرا کئی دوستوں نے اس بارے میں انٹرویو بھی کیا ہے. میں اس طوالت کے خوف سے اس وقت یہاں پر وہ زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 30 سال سے یہاں پر یہ انڈین آرمی کا ظلم سہا ہو یا ان کے فورسز کا ظلم سہا ہو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ دل سے ہندوستان کو قبول کریں گے، یا میں نے کبھی دل سے اس کو قبول کیا ہے. میں نے مختلف ٹی وی ڈیبیٹس میں اس کے بارے میں کہا بھی ہے کہ میں آج بھی کشمیر کو انڈیا کا انٹیگرل پارٹ نہیں مانتا ہوں. ہاں، آج حالات موافق نہیں ہے یہ کہنے کے لیے، 5 اگست کے بعد سیاسی منظرنامہ بدل گیا ہے، لیکن میں آج بھی ڈنکی کی چوٹ پہ یہ بات کہوں گا کہ میں اپنے کشمیر کو ہندوستان کا انٹیگرل حصہ نہیں مانتا ہوں. لیکن اب جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. لوگوں کو چاہیے، اگر مجھے گورنمنٹ جاب نہیں چاہیے یا مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہاں پر لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو وہ اور لوگوں کا جو سڑک، بجلی، پانی وغیرہ جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ایڈریس ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو درمیان میں پاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لانگ ٹرم ہمارا جو
رشتہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ ہماری آلریڈی ریزولوشن جو ہے وہ UN میں پڑی ہوئی ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ چیز تب تک ویٹ نہیں ہے، جابز تب تک ویٹ نہیں کر سکتے ہیں، روڈز اور بجلی تب تک ویٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ان چیزوں کے ایک درمیانی راستہ ہمیں لینا چاہیے، تاکہ ہمارا جو سینٹیمنٹ ہے، جو لوگوں نے قربانیاں یہاں پر دی ہیں، وہ بھی ہرٹ نہ ہو جائے، وہ بھی کمزور نہ پڑے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کام بھی نہ رکے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور میں اپنے آپ کو یہاں ہی کھڑا پاتا ہوں اس ڈیولپمنٹ اور سینٹیمنٹ کے بیچ میں. جی، پچھلے سال مرکزی حکومت نے یہاں پر 370 اور 35A کو ختم کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی اس بارے میں کہا کہ جو پچھلے سال 5 اگست 2019 کو یہاں پر جو ہندوستان نے جو یہاں پر ایک طرفہ فیصلہ لیا، وہ قانونی طور پر ایک قانونی ڈھاکہ تھا. یہاں پر میں اس کو سمجھتا ہوں وہ ہندوستان نے پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی آڑ میں یہاں پر ایک قانونی ڈھاکہ ڈالا. تو آپ کسی بھی قانونی ماہر سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا اپنا دن ہوتا ہے. تو آج ان کا دور چل رہا ہے. انہوں نے جس طریقے سے 370 اور 35A کو یہاں پر ختم کیا، حالانکہ وہ تو گھستے گھستے ختم ہو چکا تھا، لیکن رہی سے ہی جو گارنٹیز اس میں ہمارے لیے رکھی گئی تھی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کوپ تھا اس وقت، جو انہوں نے قانون کی آڑ میں اس وقت یہاں پر کشمیریوں کو جو رہی سے ہی ہماری جو اٹانومی اس کے اندر بچی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو کوئی بھی منتخب حکومت ایک پوری کشمیری قوم کو اس بارے میں یرغمال نہیں بنا سکتی. اور اس بارے میں ایک اور بات ایڈ یہاں پر کرنا چاہوں گا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوگا بھی، یا آپ مجھ سے وہ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا اس کے اندر کیا رول ہے. آپ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ہماری اس 35A آرٹیکل 35A کو لے کر، آرٹیکل 370 کو لے کر جو ہماری وہاں پر اس وقت جو پٹیشنز وہاں پر لگی ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیے کہ ان کو وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کیا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے کچھ جرنلسٹس جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی جو پٹیشنز ہے یا ان کے جو وہ بیل اپلیکیشن جو ہے وہ تو ایک ہفتے کے اندر لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن دوسری طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری عوام جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر ہے، تو ان کا جو آرٹیکل 35A یا 37 آرٹیکل 370 جو ہم سے چھینا گیا، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا جو رجحان رہا وہ بالکل مایوس کن رہا. اور اس بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ اس وقت انڈیا کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز یہاں پر ہے، تو سبوں کے اندر ایک مودی بیٹھا ہوا ہے. اور مودی صرف ایک نریندر مودی صرف ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس وقت. اور جس سسٹم کے اندر سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو پریزنٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو اس وقت مرکز میں ہے، جو وہ چاہتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مودی جو ہے وہ اب ایک آدمی نہیں رہا ہے، وہ ایک سنگل انڈیویجول نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اب ایک پورا سسٹم بن چکا ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اب آئندہ مستقبل میں ہندوستان کو کہاں پر لے جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے ایک بات جو مجھے یہاں پر لگتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بالکل ایک ایسا ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ موجودہ دور جو آج کے، حالانکہ جو اس سے پہلے بھی جو مرکز میں جتنی پارٹیاں آتی رہی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا یارانہ نہیں ہے، ہم ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. لیکن یہ آج کے دور میں جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک نیا پاکستان جنم لے رہا ہے. لیکن صرف ایک علی محمد جناح کی ضرورت اس وقت ہے جو اس کو ان سے چھین لے. باقی انہوں نے BJP گورنمنٹ جو ہے انہوں نے پورا یہاں پر وہ اس کے لیے ماحول تیار کیا ہے. اب صرف ایک علی محمد جناح کی ضرورت ہے، یا آج کے ڈیٹ میں وہ علی محمد جناح کون بننے کے لیے تیار ہوگا، کس کو اتنی ایکسیپٹنس یہاں پر انڈیا میں مل سکتی ہے. تو یہ بالکل انڈیا کے اندر بالکل پاکستان ایک تیار ہے، بنا ہوا ہے. بس اس کو اب وہ کوئی آئے اور اس کو لے جائے، بس وہی چیز ہے. ماجد صاحب، آپ جو وکالت کے شعبے سے آپ منسلک ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے پینڈنسی آف کیسز. سنوائی کے سلسلے میں جو ہے کئی سال لگتے ہیں، اور انصاف ملنے تک کبھی کسی کو 10 سال بعد انصاف ملتا ہے، 20 سال بعد انصاف ملتا ہے، جو یہاں پہ قانونی طوالت ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ یہیں پر ہے، ہندوستان میں ہی ہے، یا باہر کے ملک میں بھی ہے؟ اگر یہیں پر ہے تو کیوں ہے؟ دیکھیے فیضان صاحب، جہاں تک اس میں کورٹس کے اندر جو یہ کیس جو ہے یہ پینڈنگ ہے، اس حوالے سے میں دو باتیں یہاں پر کہنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ججز کی ریکروٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. یہاں پر اس وقت بھی کئی ہزار ججز کی ویکنسی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے انڈیا کے کورٹس میں، اور کروڑوں میں کیسز پینڈنگ ہے.
کروڑوں میں. تو ایک وجہ تو اس کی وہ بن جاتی ہے, اور دوسرا وجہ اس کا یہ ہے کہ یہاں کا پروسیجر جو ہے, لا کے اندر جو پروسیجر ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ کھینچتا چلا جاتا ہے. باہر کے ملکوں ہاں پہلے میں یہ بات کہوں گا, اس کے بارے میں نے 2 باتیں کہی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ججز پوسٹس ویکنٹ ہے, اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جو پروسیجر یہاں کا ہے, لا کا جو پروسیجر یہاں پر لگا ہوا ہے وہ بھی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کو طوالت میں بہت چلا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلانی بندے نے قتل کیا ہے یا فلانی بندے نے کہیں پر غلط کام کیا ہے, لیکن پھر بھی اس کو پروو کرنے کے لیے سالوں یہاں پر درکار ہوتے ہیں. ایک بات. اور جب آپ اب باہر کے ملکوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیسز اتنے ٹائم تک پینڈنگ نہیں رہتے ہیں. ایک تو لوگ وہاں پر زیادہ, وہاں پر بھی کرائمز ہوتے ہیں, وہاں پر بھی سول ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, کرمنل ڈسپیوٹس وہاں پر بھی ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا وہاں پر نہیں ہوتے ہیں, یا اس حوالے سے بالکل پاک سرزمین ہے وہاں پر, ایسا وہاں پر بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر جو پروسیجر اس کے لیے ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا یہاں پر ہے, یا اتنا وہ میں کمپلیکیٹڈ کہوں گا, کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اور دوسرا وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر جج بالکل جو ان کی اپنی جو کیپسٹی ہوتی ہے, کیپسٹی کے لحاظ سے لگے ہوتے ہیں. تو میں نے وہاں پر 3 مہینوں میں, 6 مہینوں میں, 1 سال میں کیسز کو نپٹتے ہوئے دیکھا ہے, جو کیسز یہاں پر نارملی 10 سال, 20 سال, 50 سال لگاتے ہیں, اور جنریشنز اس میں چلی جاتی ہیں. پیرنٹ سے بچوں تک, بچوں سے ان کے بچوں تک منتقل کیس ہو جاتا ہے, لیکن فائنل سیٹلمنٹ اس کی نہیں ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ ہے. آپ انجینئر رشید کی پارٹی کے ساتھ بھی منسلک تھے اور آپ اس کے چیف سپوکس پرسن تھے, لیکن آپ نے اس پارٹی کو پھر خیر بات کہا, پھر آپ پڑھنے باہر چلے گئے, اس کے بعد آپ پھر یہاں آئے, پھر آپ نے اس پارٹی کو جوائن کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اگر آپ نے اس پارٹی کو جوائن کیا پھر آپ نے کیوں چھوڑا؟ 2 بار آپ نے جوائن کیا, 2 بار آپ نے چھوڑا, کیا آپ کو پچھتاوا ہے کہ میں نے اس پارٹی کو کیوں جوائن کیا؟ دیکھیے جہاں تک, کیونکہ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, آپ زیادہ دیر تک اس پارٹی میں نہیں رہے. جی فیضان صاحب, میں یہ بات کہوں گا کہ جب میں نے پہلی بار جوائن کیا انجینئر صاحب کی عوامی اتحاد پارٹی جو ہے, عوامی اتحاد پارٹی میں نے جوائن کی, تو اس کے بعد میں باہر پڑھائی کے لیے چلا گیا. تو جو ہی میں وہاں سے واپس آیا, چونکہ اس وقت میں نکل نہیں گیا تھا پارٹی سے, میں ایگزٹ نہیں ہو گیا تھا اس وقت, لیکن پھر میں پڑھائی کے لیے چلا گیا. پھر جب میں واپس آ گیا تو میں نے انجینئر صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ ہم اس کے بارے میں اور بات کریں گے, کیونکہ انجینئر صاحب کو میں نے بحیثیت سیاستدان, بحیثیت انسان, بحیثیت دوست, میں نے ان کو بڑا اچھا پایا, بڑا معتبر ان کو پایا, قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ہیں وہ. چونکہ آج میں ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن ان سے جو میری سیاسی یادوں کا, ذاتی یادوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا خوشگوار رہا ہے. ان میں میرے پاس ان کے خلاف بولنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے. تو لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کبھی فون نہیں اٹھانا, وہ بہت ساری ٹائم تک وہ مس کمیونیکیشن وہ رہنا, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر ہمارا اختلاف ہوا. حالانکہ آج بھی میں سیاسی طور پر ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر ایک ایسا ڈسپیوٹ ہے جو حل طلب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تین فریق ہیں, انڈیا, پاکستان اور کشمیر. تو اسی طرح میرا بنیادی اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے, لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوئی جن کی وجہ سے میرا ان کے ساتھ وہ اختلاف ہو گیا. اور اس کے بعد جب وہ پھر جیل چلے گئے تو پھر ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن میں بحیثیت دوست اور سیاست میں جہاں تک میرا تعلق ہے, میں آج بھی ان کو اپنا قائد اور لیڈر مانتا ہوں. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ایڈوکیٹ عبد الماجد بانڈے صاحب. یہ اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ فرما رہے تھے. روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور موضوع پر کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.